اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری بھی اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہیں ہنستے مسکراتے اور چہچہاتے رہیں۔ آج پھر سے میں آپ کے لیے ایک ناول لے کے آئی ہوں، تتاریوں کی یلغار۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے گا، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آپ کو اپنے چینل اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو سلام۔ مغل۔ ادھر بات ہو رہی تھی مغلوں کی۔ جب خیمہ زمین پر نصب ہوتا تو مالک کا بستر دروازے کے مقابل لگایا جاتا، مالک کے سرہانے اون کی ایک پتلی لٹکائی جاتی، جسے مالک کا بھائی کہتے ہیں۔ جب یہ لوگ شراب پینے اکٹھے ہوتے تو پہلے کچھ شراب یا دودھ اس پتیلی پر چھڑکتے، پھر ایک نوکر کو خیمے کے باہر جا کے ایک پیالے سے 3 بار زمین پر جنجوب کی طرف چھینٹے دیتا ہے۔ یہ نظر آگ کو دی جاتی ہے، پھر مشرق کی طرف فواد کو نظر دیتا ہے، پھر شمال کی طرف مردوں کو نظر چڑھاتا ہے، پھر وہ شراب کا پیالہ آقا اور اس کی بیوی کو دیتا ہے جو بستر پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جاڑوں میں جو چاول یا دوسرے اناج کی بڑی اچھی شراب بناتے ہیں، گرمیوں میں صرف گھوڑے کا دودھ پیتے ہیں جو پچھلے دروازے پر کھڑی کر دی جاتی ہے، اس کے قریب اپنا ساز لیے ایک مانی کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر پہاڑوں بھیڑوں کے سینگوں سے وہ شراب پینے کے لیے گہری گہری پیالیاں بناتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی پیالی ہوتی ہے کہ میرے لیے ایک ہاتھ میں 2 پیالیاں سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ یہ تتاری بڑے مشاق شکاری ہوتے ہیں، شکار سے اپنی خوراک کا بڑی حد تک بندوبست کرتے ہیں۔ ان کے پاس طرح طرح کے شاہین، باز اور ہرے ہوتے ہیں جن کو اپنے سیدھے ہاتھ پر لیے پھرتے ہیں اور شکار کی تلاش میں اڑا لیتے ہیں۔ عورتیں بھی گھوڑوں پر مردوں کی طرح پیر پھیلا کے بیٹھتی ہیں اور اپنے لبادے پر گہرے اور سینے پر ایک رومال باندھ لیتی ہیں۔ بیوی کو خریدنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی خریدی نہ جائے تو یہ باہیں بغیر کل عمر کے ہو جاتی ہیں۔ بیویاں دوبارہ شادی نہیں کرتی، کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جس عورت نے ایک مرد کی اس دنیا میں خدمت کی، اگلی دنیا میں بھی وہ اسی کی ہوگی۔ اس وجہ سے ایک بڑا راج بھی عام ہے کہ بیٹا اپنی سگی ماں کے علاوہ اپنے باپ کی اور سب بیواؤں سے شادی کر لیتا ہے۔ ماں باپ کا سارا ورثہ سب سے چھوٹے بیٹے کو ملتا ہے، اور اسے اپنے باپ کی سب بیواؤں کی روزی کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ عورتیں گاڑیاں اور چھکڑے ہنکاتی ہیں، جانوروں پر بوجھ لاتی ہیں، گایوں کا دودھ دوہتی ہیں، مکھن بناتی ہیں، چمڑوں کی دباغت کرتی ہیں اور اس مقصد کے لیے ریشوں کے دھاگے بناتی ہیں۔ جوتے اور جرابیں، کپڑے اور خیموں کے لیے انسانی پارچہ بنانے میں بھی انہیں کا کام ہے۔ اپنے کپڑے کبھی نہیں دھوتی، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ کپڑے دھونے سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ بجلی کی کڑک سے اس قدر ڈرتی ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ جب وہ تمام اجنبیوں کو اپنے خیمے سے نکال کر باہر کرتی ہیں اور کالا سمور اوڑھ لیتی ہیں۔ جب ہاتھ یا سر دکھتا ہے تو منہ میں پانی پھیر لیتی ہیں اور آہستہ آہستہ دونوں ہاتھوں پر کلی کرتی ہیں۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے خیمے پر نشان لگا دیا جاتا ہے کہ کوئی اندر نہ آئے۔ اس کے سوا اور کوئی مغل کسی بیمار کے پاس نہیں جاتا۔ جب بڑے دربار کے امیر بیمار ہوتے ہیں تو کچھ فاصلے پر لوگوں کے سوا کوئی اور مغل کسی بیمار کے پاس نہیں جاتا، اور پھر کوئی قریب نہ آئے۔ ان کو بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اجنبیوں کے ساتھ روحیں یا بری ہوائیں اندر چلی آ جائیں گی۔ وہ اپنے جادوگروں یا نجومیوں کو پچاری سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد سرحد کا دور شروع ہو جاتا ہے، دشت اور زرعی زمینوں کے درمیانی علاقے میں جہاں کسی کا راج نہیں، صرف چراہوں کے متصل قصبے ہیں۔ تاجر آیا کرتا ہے یا جانوروں کے کھانے پینے کا بندوبست ہے۔ سوکھی اینٹ کی جھوپڑیاں ہیں اور کہیں عود مند یا بدھ مت کی ایک آدھ نقش خانقاہ ہے۔ کبھی کبھی خانہ بدو یہاں اپنے گھوڑے اور بیڑے ہنکالاتے ہیں۔ ان دعاؤں کے بعد ہاتھ جوڑنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ آدمت کی ایک آدھا نقش خانقاہ ہے۔ کبھی کبھی خانہ بدو یہاں اپنے گھوڑے اور بیڑے ہنکالاتے ہیں۔ ان دغا باز تاجرانوں کے ہاتھ سمور کی طرح پیش قیمت کھالیں فروخت کرتے ہیں۔ ان تاجروں کے پاس آگ جلانے کے لیے چینی ریشم اور مکھی چمڑے ہیں۔ یہ کڑا ہوا کپڑا چاندی کے ہار میں جن میں گوہر اور جواہرات ہوتے ہیں۔ عباش عورتیں ان سامان کی طرف بڑے شوق سے دیکھتی ہیں۔ اول تو خوک کی تو ان تاجروں سے نفرت ہے، وہ قصبے والوں کو اور کمر بند والے لوگ کہتے ہیں۔ سوداگروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن خود مغلوں میں ٹوپی اور کمر بند کی بڑی اہمیت ہے۔ کمر بند کے اسی کانتوں کی وجہ سے اسلام قبول اور ان کا اطاعت قبول کرنے کی نشانی ہے۔ جب قبیلوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، سردار کا انتخاب کرتی ہیں
تو کوئی قبیلے والوں کو یہ رسم انجام نہیں دینی پڑتی، لیکن وہ اپنے سرداروں اور خاندانوں کے علاوہ کسی اور کے سامنے بڑی مشکل سے سر جھکاتے ہیں۔ انہیں اس علم کا ہونا ضروری چاہیے۔ لیکن بہت سے قافلے دشت سے باہر نکل گئے تھے اور بہت سے قافلے ایسے تھے جو کبھی آقا بنتے اور کبھی، لیکن پورے مغل اس طرح کی نقل و حرکت کے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ وہ گلہ کرتے ہیں، مغرب اور مشرق کی طرف ہجرت کرنے سے کیا فائدہ، جنگ کی ہوس سے کیا جاتا ہے، اس کے سوا کیا حاصل ہے کہ پانی کی طرح تمہارا خون بہے گا، تمہاری ہڈیوں کا پہاڑ جتنا اونچا ڈھیر بنے گا، طاقتور بیٹے اپنے کاندھے پر غلامی کا جو اٹھائیں گے، تمہاری پاک صاف بیٹیوں کی آبرو ریزی۔ یہ بوڑھے مبصر اہل خاکہ کا ذکر بڑی حقارت سے کرتے تھے، جنہوں نے جنگوں کو چھوڑ کر چار دیواری شروع کر دیا تھا۔ ہم نے مانا تخت و تاج کے مالک ہیں، مگر اس سے کیا حاصل، ان کے پاس شہزادوں، مانی اور نکال ہیں، اور وہ شب شہبازی اور شہزادی کی طرف گزارتے ہیں۔ جب کوئی ان سے مل کر جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہی ہے، کیونکہ اس طرح کے خواب ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتے۔ لیکن ایک دن جب اچانک سے بڑوں کی حجت یہ تھی کہ مغلوں کی زندگی زیادہ بہتر ہے، وہ آزاد ہیں، کسی کے غلام نہیں ہیں، اس کے علاوہ کام کا رہ جاتا ہے کہ کسی آدمی کی مزدوری کرے مگر کسی اور کا محکوم بن جائے، روشنی میں ملتا ہے، اس میں بڑی قوت برداشت ہوتی ہے، اور نہ خود کی طرف دیکھا جاتا ہے بلکہ حکومت کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ خانہ بدوشوں کے اس فخر و تکبر کا ان سارے اعمال و اعمال کے ساتھ گہرا تعلق بن جاتا ہے۔ وہ اپنی ذات کی تحفظ کے لیے بہت جی توڑ کر لڑتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ متمدن علاقوں کی دولت کی بھی انہیں ہوس ہے۔ اس دولت پر قبضہ کرنے سے اطمینان اور چین اور بے انتہا ضیافت اور عیش میسر ہو سکتا تھا۔ مغل اس کے لیے بے تاب تھے اور اپنی اہل خطا اور کنِ زری کی قوم کی ساری سازا عورتوں کو برکر آج لے جاتے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اسی دشت میں آتے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زندگی میں تمام جگہوں پر جہاں بھی وہ جانا چاہتے تھے جا سکتے تھے۔ کچھ عرصے کے لیے مغل سرحد اور زمین سرحد توڑ کر اپنی زندگی اپنی اندرونی چراگاہوں کے حصار کے درمیان متذبذب رہے۔ دو وہ دشمنوں سے محفوظ تھے، لیکن وہاں برفانی دنیا کی ہوا ان کی طاق میں تھی، اور وہ طویل راتیں جو جنون کی ہوتی ہیں بورجیگون کی تسلسل منقطع ہو چکی ہیں۔ اب ان کی سرداری کے لیے نیلی آنکھوں والے طاقتور بورجیگون آ رہے تھے، جو ثابت چٹانوں کی طرح منسوب تھے اور جن کی رفتار تیز رفتار چشموں کی سی تھی۔ اب صرف دشت کے امیر نویان اور گھوڑوں کے بڑے بڑے قلعوں کے مالک اور ترجمان باقی رہ گئے تھے، اور لوٹ کے سامان کو اپنا حق سمجھ کے رکھ لیتے تھے۔ یہ سرحد کے پار حملوں اور دہاڑیوں کے لیے تیار تھے، دریائے اونان اور دریائے کیرولان کے درمیان کی آبائی چراگاہوں پر اپنا قبضہ کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ بور خان خالدون کی ڈھانپیں ہیں جو میدانہ میں بڑی محنت کی طرح لگتے ہیں، لیکن ان کے خاندان میں بے شک تم ایک بہترین عورت ہو، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان کے حکم میں جنگلی کو شکاری تھے جن کا پہچانا مشکل ہے، ابھی وہ وحشی تھے، اور ان کا سردار جو ابھی ان کو ملا تھا نیم ساحر بھی ہوتا تھا، وہ روحوں سے باتیں کرتا تھا اور پان گوت اور عہدے رات جنگل سے ہو کر گزرتا تھا۔ ان کے حکم میں جنگلوں کے شکاری تھے جن کا پہچاننا مشکل ہے، ابھی وہ وحشی تھے، اور ان کا سردار جو نیم ساحر بھی ہوتا تھا اور روحوں سے باتیں کرتا تھا اور پان گوت اور عہدے رات جنگل کے تھے۔ وہ اگے ہوئے درختوں کے درمیان واٹر جن یا رین ڈیئر یا شمالی ہوا کی روح کو کلیسے کرتے دیکھتے۔ سب سے پیچھے وہ کالی ہڈی والے لوگ تھے جو شمال مغرب میں زمین کی کاشت کرتے تھے، اور اس فکر کے کس طرح اس ویرانے سے باہر نکلیں۔ وہ زمین جڑ پکڑ چکے تھے، ان کے پاس غلامی کے لیے پکڑے ہوئے غلام نہیں ہوتے تھے، ان کو ہمیشہ فاقے اور بھوک کی پرچھائیں ڈراتی رہتی۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ زمین ان کے لیے سخت ہے اور سورج ان کے لیے چمکتا ہی نہیں ہے۔ بانی کی وہ پرانی منظم زندگی جن میں دشت کے ہر قبیلے کی اپنی الگ چراگاہ اور شکارگاہ تھی، اوسون یا کفو کے لیے مختص تھی، اب ختم ہو چکی تھی۔ قبیلوں میں وہ یکجہتی نہ تھی کہ وہ ایک قوم بن کر اپنا لفظ کر سکے، ان میں آپس میں پھوٹ تھی، وہ ہمیشہ میر گلابانوں کے علاوہ اکثر کو فاقہ کشی کرنی پڑتی۔ مشہور مورخ رشید الدین کا بیان ہے کہ نوجوان بزرگوں کا حکم نہ مانتے تھے، بہت سے لوگ چوری اور ڈاکے کرنے لگے، گھوڑوں اور مویشیوں کے گلوں کو چین نہ ملتا تھا، اچھی نسل کے گھوڑے سواری کے لیے زیادہ اہمیت کیے جاتے تھے، اور وہ تھک کر بیمار ہو جاتے اور انہیں مار دینا ضروری سمجھا جاتا۔
جب گلے کم ہونے لگے تو مغل بھوکوں مرنے لگے، پرانی خانہ بدوشی کی زندگی کا چین اور اطمینان ختم ہونے لگا اور اس کی جگہ قبائلی خانہ جنگی کا ہنگامہ شروع ہوا۔ اور عورتیں، پھر بات ہوتی ہے عورتوں کے بارے میں کہ یہاں کی عورتیں کس قسم کی تھیں۔ مردوں سے زیادہ دشت کی عورتیں اپنی آزادی کی دلدادہ ہیں، وہ اپنے خیموں کی ملکہ ہیں، خاندان اسباب کی حفاظت ان کے ذمہ ہے۔ جب مرد شکار یا حملے یا دہاوے کے لیے جاتے ہیں تو سارا کاروبار چلاتی ہیں، حالانکہ ان کے دن رات اس فکر میں گزرتے ہیں کہ کل معلوم نہیں کیا پیش آئے۔ اس عہد کی مغل عورتیں مردوں کے سے کپڑے پہنتی ہیں، بھیڑ کے چمڑے کے اونچی ایڑی کے اکثر مشوق رنگ کے چمڑے کے پاجامے اور چوڑے چوڑے کوٹ جنہیں وہ سینے پر لپیٹ لیتی ہیں۔ بالکل فرق صرف اتنا ہے کہ اگر کہیں سے ریشم مل جائے تو وہ اسے شوق سے پہنتی ہیں۔ ان کی ٹوپیاں البتہ مرد سے تھوڑی مختلف ہیں، کیونکہ انہیں چوڑے سموسے کے اندر سمور کے کنارے پسند نہیں جو گرمیوں میں اوپر اٹھا دیے جائیں اور کندھوں تک پہن لیے جائیں۔ گلوں کی حفاظت کے لیے انہیں بھی اپنے مردوں کی طرح دن بھر میں 70 میل سواری کرنی پڑتی ہے۔ ان کا نقاب اگر ہے تو وہ سفید کپڑا جو ان کی آنکھوں کے نیچے سے سینے تک لٹکا ہوتا ہے تاکہ بھینس اور آندھی سے محفوظ رہ سکے۔ اور وہ تیروں سے بھیڑیوں کا شکار کھیلتی ہیں اور اکثر میدان جنگ میں ہمراہ جاتی ہیں، کبھی کبھی جنگ میں خود بھی شریک ہو جاتی ہیں۔ خاندان کی مالی حالت کی ناکامیابی یا کامیابی کا انحصار انہی پر ہے۔ وہ سموروں پر اس ریچھ جانوروں کی آنتوں کو سکھا کے دانت بناتی ہیں، نمک ڈال کے چمڑوں کو سکھاتی ہیں، دودھ کو جو ان کے لیے بیش قیمت غذا ہے چمڑے کے تھیلوں میں ہلا ہلا کے جما دیتی ہیں، گوبر جمع کر کے اپلے بناتی ہیں، سکھاتی ہیں۔ خیمے میں فرنیچر اتنا مختصر ہوتا ہے کہ سارے کا سارا ایک جانور کی پیٹھ پر لادا جا سکتا ہے، منکی صندوق، لوہے کے برتن اور سوکھے ہوئے گوشت سے بھرے ہوئے چمڑے کے تھیلے۔ اگر دور کا کبھی کبھی سوکھا گوشت زمین کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے کہ گھوڑے کی پیٹھ کی گرمی سے اور ہچکولوں سے نرم، جب کھانا ہو تو سوکھے ہوئے دودھ کے ٹکڑے پانی کی تھیلی میں ڈال دیے جاتے ہیں اور گھوڑے کی پانی میں گھل جاتے ہیں۔ یہ ایسے موقع پر کیا جاتا ہے جب سواروں کو نیچے اتر کر کھانا پکانے کی مہلت نہ ہو۔ ہر چیز گھر بھر کے کام آنی چاہیے۔ عورتوں کو بیرونی دنیا کا سامان بہت پسند ہے۔ گھوڑوں کی دم کے بالوں سواروں کے لیے مورچل بناتی ہیں، گیر میں وہ سب کے حصے کا کھانا نکالتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں۔ جب مہمان آتے ہیں تو وہ خیمے کے دروازے دائیں جانب اپنے شوہر کے قدموں کے پاس بائیں طرف بیٹھتی ہیں، کیونکہ بائیں طرف دل ہوتا ہے۔ ہر بیوی کا خیمہ الگ ہوتا ہے اور امیر گھرانوں میں ہر ایک کے نوکر بھی الگ ہوتے ہیں۔ جب میاں مر جاتا ہے تو پہلی بیوی پر اس قدر ذمہ داری آن پڑتی ہے کہ اسے ماتم کی مہلت بھی نہیں ملتی۔ اب وہ گھر کی مالک بن جاتی ہے اور گھر کے کاروبار کی ذمہ داریاں اگر شوہر کا کوئی جوان بیٹا یا بھائی ہو اس کے فرائض سنبھال لے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور ادھر کی نوجوان لڑکیوں کو فرصت نہیں ملتی، ان کا کام ہے کہ وہ بڑی بوڑھی عورتوں کا ہاتھ بٹائیں۔ اس وقت ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جب تک کوئی انہیں شادی کے لیے خرید نہ لے یا بگا نہ لے جائے۔ اس کے بعد وہ لمبے لمبے بالوں کی چوٹی گوندھ سکتی ہیں، ماتھے پر سر کے بال موڑ سکتی ہیں، پھولوں کا گلدستہ پہن سکتی ہیں اور اگر شوہر ہو تو سونے کا گہنا پہن سکتی ہیں۔ یہ شوہر ان کے اپنے رفیقوں سے نہیں ہوتا۔ دشت کا قانون یہ ہے کہ شادی قبیلے میں ہو کر جانی چاہیے، اس لیے دلہنیں اپنے اور دو چھوڑ کے اجنبیوں کے قبیلوں میں بچوں کی ماں بنتی ہیں اور بچوں کو سنبھالتی ہیں۔ پہلے لڑکے کی پیدائش سے ان کی عزت بڑھ جاتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ مغلوں کی ضرب المثل ہے کہ جو ان کے گیسوں لمبے اور عقل کی کوتاہ ہوتی ہے۔ ان دائم خانہ بدوش خیمہ گاہوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ رہنے کی وجہ سے حسین لڑکیوں کو مردوں سے اپنی حفاظت کرنی پڑتی ہے یا پھر مردوں سے شادی کر لینی پڑتی ہے۔ ایک ضرب المثل ہے کہ لڑکی اگر ماں نہ ہو تو وہ آوارہ ہو جاتی ہے۔ ویسے اگر کوئی لڑکی آوارہ ہو جائے تو یہ دشت والوں کے نزدیک ایسی زیادہ بری بات نہیں، کیونکہ دشت کا جلدن عشق و محبت میں تجربہ کار رویت کو بزدل لڑکی پر ترجیح دیتا ہے۔ خانہ بدوش عورت جب رات کی تاریکی میں پڑ جائے تب بھی اسے بھٹکے ہوئے خالص طور پر چلاک شامانوں سے ہوشیار رہنا پڑتا ہے جو اس پر محبت کا جادو کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی دشمن قبیلہ اسے پکڑ کے لے جاتا ہے اور وہ کسی افسر کی ملکیت بن جاتی ہیں اور شوہر کے بچوں کی ماں بنتی ہیں، یہاں تک کہ پہلے شوہر کا قبیلہ اس سے قید چھڑا لے یا کوئی حملہ آور پکڑ کے کہیں اور لے جائے۔ اس میں ایک شاندار جانور کسی جان اور قوت ہوتی ہے، اس میں اس کی طاقت و تاب ہے کہ اپنے جسم سے اندھی قوتوں کا مقابلہ کر سکے۔ اسے خود اپنی ذمہ داری اور علاج کرنا ہوتا ہے، کیونکہ دشت میں طیبوں کا گزر نہیں۔ 30 سال کی عمر سے پہلے ہی پیچس یا ہڈیوں کے ٹوٹ جانے سے وہ کمزور نہ ہو جائیں تو وہ خوش قسمت ہیں، یا وہ شوخ و شریر ہوتی ہیں اور یورپ کے رہنے والے جن کو وہ غذا دیتی ہیں اپنے مصیبتوں کا دکھڑا اسی کے روتے ہیں۔ مغلوں کا طول ہے ہر منہ کے لیے کھانا ملنا ضروری ہے۔ دشت کے رہنے والے اس کا اقرار کرتے ہیں کہ باپ کا مر جانا اتنا برا نہیں جتنا ماں کا مر جانا ہے۔ چنگیز خان کی ماں کسی اور قبیلے کی تھی اور جنگ میں قید ہو کر آئی تھی۔ اس کے باپ لیو کائی سے اس کی ہوئی لیو کائی کو جب زہر دے دیا گیا اور وہ مر گیا تو اس نے بچوں کو کسی نہ کسی طرح پال کر زندہ رکھا اور وہ 20 سال ہی کے تھے انہیں ان کے جد امجد بورجی گون کے قصے سنا سنا کر عزم اور ہمت کا سبق دیا۔
چنگیز خان کی پہلی بیوی بورتائی اپنے جہیز میں ایک سمور کا کوٹ لائی جو چنگیز خان کو دیا گیا، پھر اسے دھاوا کر کے پکڑ لے گئے اور جب وہ دوبارہ حاصل کی گئی تو اپنے ساتھ ایک حرامی لڑکا لائی جس کو چنگیز خان نے بڑا لڑکا بنا کے پالا، لیکن اگر چنگیز خان کی جان بچی تو محض اپنی ماں کی حکمت اور اپنی بیویوں کی جانثاری پر۔ پھر معجزے کی بات آئی۔ چنگیز خان کی عجیب و غریب فطرت کا راز ان سب باتوں پر مشتمل ہے۔ دشت میں شکاری اس کا کر رہے تھے یہاں تک کہ وہ اس کے نتیجے پر پہنچ گئے۔ بچاؤ کی صورت محض یہ ہے کہ دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ صرف اپنے ابتدائی آوارہ گردی اور قذاقی کے زمانے ان کے ساتھیوں پر اعتماد ہے جنہوں نے اس کے ساتھ ہی کے چشمے کا پانی پیا تھا۔ ان میں سے ایک نے اس کے گردن کے زخم سے خون کی بیڑی چوس کے اس کی جان، دوسروں نے اس وقت چوکیداری کی تھی جب وہ تھک کر برف پر گر کے غافل سو گیا تھا۔ یہ منتخب ساتھی اندھا تھے برادران جنگ، انہوں نے ایک دوسرے کی رگ سے خون پی کر باہمی اخوت کا مقام حاصل کیا تھا۔ جنگجوؤں کے اس تنگ حلقے سے باہر وہ پورتائی اور اس کے بیٹوں کے سوا اور کسی پر اعتبار نہ کرتا۔ اس کی طبیعت شکار کیے جانے والے جانور کی طرح شکی تھی۔ جیسے ہی اس نے طاقت حاصل کی اس نے اور دوست کے قبیلوں کو تتر بتر کر دیا، ان کے سرداروں کا تعاقب کر کے انہیں قتل کر دیا۔ ان میں سے جو بڑے بڑے خانوں میں سے تھے انہیں سموسے کے پھندے یا گلا گھونٹ کر مارا۔ ان کا خون نہ بہے کیونکہ ان کا خون بہانا گناہ تھا۔ آسمان کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ جو لوگ خود بخود اس کے پاس حاضر ہو کے اس کی نوکری کرنا چاہتے ہیں اس کی وہ قدر کرتا ہے اور ان پر نگرانی رکھتا ہے۔ اس کی ایک صفت خانہ بدوش لوگوں کو پسند تھی۔ وہ اپنا سارا مال و متاع ان لوگوں پر لٹا دیتا ہے جو اس کی جان بچانے کے لیے لڑتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے وہ اپنے گھوڑے سے اتر کر اسے بھی تحفن کسی کے حوالے کر دے گا۔ دشت اس کے منتخب کیے ہوئے بہادروں کے گیت گاتا۔ وہ شکاری کتے ہیں اور انسانوں کا گوشت اس کی خوراک ہے۔ چنگیز انہیں لوہے کے لگاموں سے تھامے ہے، ان کے سر تانبے کی طرح سخت ہے، ان کے دانت انسانوں کو کاٹ سکتے ہیں، اس کے دل فولاد کے ہیں، شبنم ان کی شراب ہے اور وہ سوار ہو کر نکلتے ہیں، ہوائیں ان کے کام تیز کر دیتی ہیں۔ جب وہ چنگیز انہیں چھوڑتا ہے تو اپنے کوڑے چھوڑ کے اپنے خمیدہ تلواریں ہاتھوں میں سونپے چلے جاتے ہیں۔ اس کے نہ سے کف نکلتا ہے اور نہ ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ یہاں ہمیں اس کی خدا واہلیت کا سب سے نمایاں پہلو نظر آتا ہے۔ اس میں انسانوں کو جانچنے اور انہیں استعمال کرنے کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ وہ انہیں دم نہیں لینے دیتا تھا۔ اس کی لگامیں واقعتاً انہی آہنی تھی لیکن وہ انہی جی کھول کر ڈھال کر دیتا۔ اگر مغلوں کی طرح اس میں شکاریوں کے جسے صبر و انتظار کی عادت تھی، آسمان تو نہ تھا لیکن رفتہ رفتہ اس نے اپنے غصہ اور طبیعت پر بھی قابو رکھنا سیکھ لیا ہے۔ خانہ بدوشوں کی اکثریت کے برعکس اس میں بڑی بڑی اٹل قوت تھی۔ فتح سے اس کا اطمینان نہ ہوتا۔ اس نے اس وقت تک اپنے آپ کو محفوظ تصور نہ کیا جب تک کہ دشت ایسے تمام مردوں سے پاک نہ ہو گیا جن میں سے اس کی مقابلے کی تاب تھی۔ اپنے آپ پر مصیبت آنے کا جو خوف اسے لگا رہتا، اس نے شکست خوردہ قبیلوں پر ایسا سخت نظم و ضبط عائد کیا جس سے بچنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس نے ایک سردار کو حکم دیا، اگر کوئی تمہارا حکم نہ مانے تو میرے پاس بھیج دو۔ اگر میں واقف ہوا تو فیصلہ کر دوں گا اور اگر واقف نہ ہوا تو فوراً اسے قتل کروا دوں گا۔ اس سے پہلے دشت پر کبھی اس طرح کا عسکری نظم و ضبط نہیں عائد کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان تخت انسان اس طرح اکٹھے ہوتے، سب اس دراز قد بلی جیسی آنکھوں والے آدمی سے ڈرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ اس کی مسلح پر حیرت کرتے تھے۔ ایک شامان نے کہا، نیلے جاد وانی آسمان کی طاقت اس شخص پر نازل ہوئی ہے، آسمان کا خلیفہ ہے۔ 1204 سن میں دشت کے امیر جو قبائلی خانہ کے بعد باقی بچے تھے اپنی الاؤ کے گرد جمع ہونے لگے اور یہ مشورہ کیا کہ اپنا سردار منتخب کریں۔ کافی بحث کے بعد انہوں نے اس مغل چنگیز کا انتخاب کیا جس نے لڑ کے فتح پائی تھی لیکن اور کوئی خان بننے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ بڑے بڑے پرانے خاندان کے 2 نویوں نے اس کی میں سے گئے اور اگر گریا ہوئے، ہم نے طے کیا کہ تجھے اپنا خان بنائیں، جب تو ہمارا خان بنے گا تو ہم مانیں گے، ہم میدان جنگ میں تیرے دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہوں گے۔ جب تو ہمارا خاندان بن جائے گا، جب ہم حسین لڑکیوں کو اسیر کریں تو ان میں سب سے اچھی لڑکیاں تیری خدمت میں پیش کریں گے، جب تو شکار کو نکلے گا تو ہم آگے آگے اور شکار تیرے آگے آگے پیش کریں گے۔ اگر ہم کبھی تیرے حکم سے سرتابی کریں یا تجھے دغا دے تو ہم بہت چھین لیجیے اور ہمیں جبان میں جلا وطن کر دیجیے۔ مغل نے ان کے قول کو مان لیا اور کچھ نہیں کہا۔ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اپنے ایک دستہ یا کشک چنا جو خانہ بدوش اس کی مصیبت میں تھے، انہیں اس نے کاہل اور بیکار خانہ نہ رہنے دیا۔ ان کی غیر منضبط زندگی کے لیے اس نے ایک مقصد تلاش کر دیا۔ پرانے قبائلی اور لوث کی جگہ اس میں عسکر کی ایک مستقل فوج تھی جس میں قبیلوں کی رجمنٹیں بنائی گئی۔ اس فوج نے ان سے 14 سے لے کر عمر تک کے بہترین شہسواروں کو بھرتی کیا
دوسرے اچھے ہاتھ پاؤں کے لوگ جو فوج بھرتی نہ کیے جاتے انہیں سڑکوں کی مرمت اور جانوروں کی بار برداری کے انتظام پر مقرر کیا گیا۔ خیمہ گاہوں اور گھروں کا کام جاری کر دیا گیا اور بوڑھوں کے حوالے کیا۔ کلب تشکر کل کہلاتا ہے یہ خان کے اپنے محافظ دستے کے ساتھ ساتھ وسط میں رہتا، یہاں جو جیون غار تھا مشرق میں لڑتا اور یمین میں جو بارون غار کہا مغرب میں۔ خانہ پدوش بہت جلد مسلسل فوج کشی کے عادی ہو گئے۔ عورتیں، کم عمر بچے اور گھر کے ملازم اب ایک نئے اطمینان کے عالم میں گھروں کا کاروبار کرتے تھے۔ اب جب فوج کی عجیب سی کنڈیشن ہو گئی تھی اور مغل کے سرکردگی میں گھر کی چراگاہوں سے دور تک مصروف ہو تو فی الوقت یہی ہوتا ہے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ یہ زندگی کے دور دور علاقوں تک کی سفر کیا کرتے نئے دستوں کے افسر ان دستوں کے سپاہیوں کے رشتہ دار تھے۔ بیٹا باپ کی جگہ ترقی پاتا رفتہ رفتہ تمام پرانے یوریان، اوئیرات، مرکیت، انڈرتا، تار اور بالا ترار اس عظیم اردو کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ بہار اور خزاں میں وہ قبائلی شکارگاہوں میں جا کے شکار کھیلتے اور غذا کے لیے گوشت اکٹھا کرتے۔ جنگ میں مال غنیمت ملتا وہ سب میں برابر تقسیم کر دیا جاتا اور گھر کے خیموں کو بیچ دیا جاتا۔ دشت میں ایک نئے نظام کا معیشت کا آغاز ہوا، فوجی معیشت کی تنظیم۔ یہ محتاط مغل اب اسے چنگیز خان کا لقب دیا۔ اس لقب کے ٹھیک ٹھیک ہونے کا اثر بھی اسی کو جاتا تھا۔ چنگیز خان اپنی رعایا کو خطاب نہیں دیتا تھا، صرف دو واضح لفظ استعمال کیے جاتے تھے، ایک تو سچین جس کے معنی ہے عاقل اور دوسرے لہاتر بہادر۔ چنگیز خان نے اس کرولتائی میں اپنے زہریلے جنگجوؤں سے یہ عہد کیا، میرے جنگجو جنگل کے درختوں کی طرح تاریک اور مضبوط ہیں، میں شکر سے ان کا منہ میٹھا کروں گا، میں انہیں اطلس کے لبادے پہناؤں گا اور تمہیں تیز گھوڑوں کی زینوں پر بٹھا لاؤں گا۔ وہ صاف اور شیریں ندیوں کا پانی پئیں گے، ان کے گھوڑے اونچی اور لہلہاتی ہوئی چراغوں میں گھاس چریں گے۔ میں نے اپنی قوم کے لیے نئی سڑکیں بنائی ہیں، میں ساری مفرت دور رکھوں گا، ان کے مرغزاروں میں خاردار اور جنگلی بوٹیاں نہ اگنے دوں گا۔ وہ نجومیوں کی بدمشین گرمیوں کے متعلق سوچا کرتا تھا، وہ ان پر یقین کرے یا نہ کرے، پیشن گوئیوں کا کام ضرور نکالا جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جادوا آسمانی نے مجھے اس ساری فصل کا حکم مقرر کیا ہے جو خیموں میں رہتی ہے۔ اس وقت اس کی عمر 39 سال کی تھی۔ اس نے اپنی توقع سے زیادہ اچھی طرح وہ عہد پورا کیا جو خانہ بدوشوں سے کیا تھا۔ اس کا رجز ان کی سمجھ میں آتا تھا، یہ لکھا نہیں مگر سننے والوں کی نوک زبان ہو گیا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جب بات ایسی ہو جاتی ہے تو عقل بھی پردہ نہیں پہنتی۔ لیکن یہ کوئی طاقت نہ تھی، یہ ایک وحشی دماغ کے لیے تھا۔ چنگیز خان اہل علم و ہنر کی قدر کرتا تھا اور ایسی باتیں سمجھ سکتے تھے جو اس نے کبھی دیکھی بھی نہ تھی۔ اس نے طالعانہ دلچسپی سے علم و ہنر کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے چین کے فلسفیوں کو حکم دیا کہ وہ سفر میں اس کا ہمراہ کام رہا اور اس سے باتیں کیا کرے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے فوجی میں چینی کاریگر اور انجینئر زبردستی بھرتی کر لیے۔ مویشیوں کے بڑے بڑے گلے چراگاہوں سے باہر حرکت کر رہے تھے، اناج سے بھری ہوئی گاڑیاں پرچم ہوئی اور ان نئی سڑکوں پر چلی جا رہی تھی جو چین سے باہر کی طرف جاتی ہیں۔ ہمیشہ کے لیے دیوار چین کی روک کا خاتمہ کیا گیا تھا اور اب چنگیز خان کو اطمینان تھا کہ جب تک وہ زندہ رہے گا اس کے دوست لشکر کو غذا میسر آتی رہے گی۔ معلوم نہیں کہ یہ لقب اس نے خود اختیار کیا یا دوسروں نے، مگر اس زمانے میں اس نے مغل فاتحہ کا خاندان آلتین، اردک یا زرعی خاندان کہلانے لگا۔ پھر مغرب کی شاہراہیں دیکھی، یورپ پوری شمالی چین کو فتح کر کے وہ بہت زیادہ مسرور نہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی اس کا کام ختم نہیں ہوا۔ اس مغلوں کی نئی جنگل کل کے لیئر کے لیے شمالی چین کی بچی کھچی مزاحمت ختم کرنے پر متعین کیا اور اس نے اپنا دوسرا جو وسط ایشیا کے پہاڑوں کی سمت تھا بڑی احتیاط سے صاف کیا۔ اس مغلوں کی نئی جنگی کل کے یسمار کو شمالی چین کی بچی کھچی مزاحمت ختم کرنے پر متعین کیا اور اس نے اپنا دوسرا پہلو جو وسط ایشیا کے پہاڑوں کی سمت تھا بڑی احتیاط سے صاف رکھا۔ یہاں وسط ایشیا 1200 میل دور تھا، اب وہ اپنے دستوں کی سپہ سالاروں پر اعتماد کر سکتا تھا۔ اس کا دوسرا پہاڑ میں ایک عجیب لڑائی لڑ رہے تھے۔ اس نے اس کا اعلان کیا کہ وہ مظلوم فرقوں کے لیے مذہبی رواداری کا پیغام لے کر آئے۔ وہ 5 شہروں کے بدھ مندروں، مسجدوں اور کلیساؤں کے درمیان چین سے گھوڑے دوڑا پھرتے، ان مذہبی آستانوں کے کمزور پجاری ان کا خیر مقدم کرتے، ان کا خلاف ہتھیار نہ اٹھاتے۔ اس طرح پہاڑوں کی جنگل انسان کا شکار بن گئی۔ یہ سخت رفتار مغلوں کا بڑا پسندیدہ کھیل تھا۔
انہوں نے پہاڑوں کے جنگلی سردار کراختہ کے حاکم کا تعاقب شروع کیا۔ عام طور پر لوگوں کو معلوم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ پیش آ رہا تھا۔ کراختہ کا سردار اس کے ساتھ گھیر کر قتل کر ڈالے گا اور ظفر نایاب مغلوں میں نے 20,000 سفید گھوڑے اس کی نذر کر دیے تھے اور یہ چنگیز خان کی خدمت میں تحفاً روانہ کیے۔ وہ اپنے خیموں میں ہنستے گاتے اور اپنا شکار کا قصہ دہراتے۔ اس کے بعد مغلوں کی جنگی حکمت عملی ہی یہ ہوئی کہ وہ کسی ایسے سردار کو جیتا ہوا نہ چھوڑتے